ناظرین، میں ہوں لالا مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں جس موضوع کے اوپر ویلاگ بنا رہا ہوں وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے ہمارے اگلے جو 5 سال ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اوپر حکومت کون کرے گا۔ اور یہ میں اس ویلاگ میں اپنے 24 کروڑ پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، اور اس میں انشاءاللہ احاطہ کروں گا اس ویلاگ میں، جس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی اپنا اگلا ووٹ استعمال کرنے میں، کیونکہ جس طرح ہر چیز کے استعمال کی ہمیں خوبیاں اور خامیاں بتائی جاتی ہیں میڈیا کے اوپر، اس طرح ووٹ جو ہے وہ ہمارا بہت ضروری ہے۔ اور جو میڈیا ہے اس کے ذریعے، یا جو اینکرز ہیں، صحافی ہیں، وہ ان کی یہ فرائض میں شامل ہے کہ وہ آپ کو سب چیزوں کے بارے میں آگاہ کرے، اس کے بعد فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ جتنا مرضی میڈیا کے اوپر ہم یہ شور ڈال لیں کہ میاں صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے لایا گیا ہے، میاں صاحب کے جو ہیں وہ کیسز معاف اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم بن رہے ہیں وہ، لیکن وہ اس طرح بن نہیں سکتے۔ وزیر اعظم بنانا صرف اور صرف آپ کا اور پاکستانیوں کا حق ہے، اور وہ جب آپ ایک بیلٹ پیپر لے کے، ایک مہر لے کر اندر داخل ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشن بوتھ کے اندر، وہ ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، اور چند سیکنڈ کا آپ کے پاس وہ جو وقت ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں ساری پارٹیاں، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں کس کے اوپر مہر لگاؤں، میں کس پارٹی کو چاہتا ہوں کہ میرے اگلے 5 سال میرے اوپر وہ حکومت کرے۔ یہ بہت نہایت اہم فریضہ ہے، اور یہ وہ جو چند منٹ آپ لگا لیں، جو آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے مہر لگاتے ہوئے، وہ آپ ہوتے چند سیکنڈ ہے، لیکن آپ فیصلہ 5 سال کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن وہ پچھلی دفعہ تو ہمیں تجربہ یہی ہوا کہ جس کو عوام نے الیکٹ کیا تھا عمران خان کو 5 سال کے لیے، اور دوسری پارٹیوں کو ریجیکٹ کیا تھا، لیکن وہ تو 3.5 سال بعد اس کو نکال کے جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا ان کو تخت کے اوپر بٹھا دیا گیا تھا۔ لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو پرسیپشن مجھے اچھی طرح یاد ہے، 2018 کے انتخابات تھے، اور سلیم صافی جو جیو نیوز کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، میں ان کے تجزیے سن رہا تھا ان دنوں میں، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میرا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، میں خیبر پختونخوا سارا پھرا ہوا ہوں، اس دفعہ عمران خان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، اس نے پچھلے 5 سال حکومت ادھر ناقص کیا، پرویز خٹک نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ لیکن وہ اس کا ایک تجزیہ تھا، وہ ایک ذہن سازی کر رہا تھا عوام کی، لیکن جب رزلٹ آیا تو پہلے سے 2 گنا زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ادھر سے مل گئی، کیونکہ عوام نے جو ٹھپا جس وقت لگانا تھا، مہر لگانی تھی، وہ اس وقت عوام نے فیصلہ کیا۔ اور سلیم صافی کا ایک تو ہوتا ہے نا کہ 19-20 کا فرق، سلیم صافی کہتا تھا کہ وہ حکومت ہی نہیں بنا سکتے، 20-30 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی ان کو، اور وہ 2/3 اکثریت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے حاصل کر لی۔ اس طرح جو میں آپ کو آج اس ویلاگ میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو میں اپنا فرض ادا کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں عمران خان کی ایک بات بڑی مشہور ہوئی تھی، اس نے کہا تھا، غالباً 2013 کے انتخابات تھے، کہ میں تو برداشت کر لوں گا، میں تو امیر آدمی ہوں، میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آپ سے اگلے 5 سال برداشت نہیں ہوں گے۔ اس کی وہ بات میں اب سوچتا ہوں کہ یہ صرف 1.5-2 سال کے لیے آئی پی ڈی ایم، یا ایک طرف ابھی بھی انتخابات میں اس لیے ذکر آپ کو تفصیل نام لے لے کے بتا رہا ہوں، ایک طرف اکیلا عمران خان ہے، اور ایک طرف یہ ساری جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، یہ سب اے این پی، وہ باپ بلوچستان، ایم کیو ایم، یہ سب سیاسی پارٹیاں ایک طرف ہیں، اور عمران خان ایک طرف ہے۔ عمران خان کی پارٹی وہ ہے جس کا چیئرمین جو عمران خان ہے وہ جیل میں ہے، اس کو چیئرمین شپ سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، اس کا کوئی کینڈیڈیٹ، کوئی امیدوار ٹکٹ نہیں لے سکتا، اپنی الیکشن کمپین نہیں کر سکتا، اپنے گھر نہیں آ سکتا۔ ان کا مقابلہ وہ سارے جو 40-45 سال سے، جو 50 سال سے سیاست میں خاندان ہیں، ان خاندانوں کے ساتھ اکیلے عمران خان کا مقابلہ ہے۔
پھر بھی ڈر رہے ہیں. یعنی کہ ایک کھلاڑی کو پلینگ لیول فیلڈ کیا اس کو فیلڈ ہی نہیں مل رہی, اس کو گراؤنڈ ہی نہیں مل رہا, اس کو امیدوار نہیں. جب وکلا نے کوشش کی کہ ہم الیکشن لڑیں گے, وکلا کی بھی لسٹیں بن رہی ہیں, وکلا کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے مقدمات بنائے گئے ہیں. میں یہ بات ان کی مظلومیت آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا, میں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ اکیلے ہوں گے پولنگ سٹیشن کے اندر, کمرے میں, پولنگ بوتھ میں, ایک بیلٹ پیپر آپ کے سامنے ہوگا, ایک مور آپ کے ہاتھ میں ہوگی. آپ نے اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگلے 5 سال میں نے کس کو ووٹ دینا ہے. ایک طرف وہ سارے نشان ہوں گے پی ڈی ایم کے جنہوں نے ہمیں 1.5 سال میں آپ کو بتایا کہ وہ کیسی حکومت کر سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم صحت کارڈ کس طرح بند کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ غریبوں نے ہم جو پناہ گاہیں بنائی تھی, ان کے مسافر خانے بنائے تھے, وہ ہم کس طرح بند کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جو پروگرام عمران خان نے شروع کیا تھا کہ کوئی پاکستانی بھوکا نہیں سوئے گا, ہر شہر میں گاڑیوں کے ذریعے اس کو کھانا مہیا کیا جاتا تھا, وہ ہم کس طرح بند کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایک خاتون کو 14,000 روپے دیتا تھا تو ہم کس طرح اس کو کٹ کر کے صرف 7,000 دیں گے. انہوں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہم اپنے خاندان کے کیسز ختم کروائیں گے. آپ بتائیں کہ نواز شریف کے خاندان کے کسی بچے کے اوپر اب کیس رہ گیا ہے؟ وہ 16 ارب جو بینک اکاؤنٹ کے اندر آئے تھے وہ کدھر گیا؟ وہ ٹی ٹی کدھر گئی؟ وہ ٹی ٹیز کدھر گئیں؟ وہ زرداری کے کیسز جو ہزاروں کے حساب سے اس نے بینک اکاؤنٹ جعلی اکاؤنٹس کھلوائے تھے وہ کیس کدھر گیا؟ جو توشہ خانہ سے گاڑی لے ہی نہیں سکتا بندہ, جو انہوں نے زرداری نے, یوسف رضا گیلانی نے, اس نے نواز شریف نے گاڑیاں لی, وہ گاڑیاں کدھر گئیں؟ گھڑی جو ہے, گھڑی توشہ خانہ سے خریدنے والا, چوری کرنے والا نہیں, قانون کے مطابق خریدنے والا جیل میں پڑا ہے. جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں وہ کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں جیل میں گئے؟ یا تو سب کے ساتھ برابر ہوتا. لیکن آپ نے اس سب باتوں کو چھوڑ دینا ہے. آپ نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو کسان ہے, 70% سے زیادہ آبادی کسانوں کی ہے, وہ یہ فیصلہ کریں کہ جب عمران خان کے دور میں 8,000 کی ڈی اے پی کھاد مل رہی تھی, وہ ان تجربہ کاروں کے دور میں 15,000 کی ہوگی. ان کو تو چاہیے تھا, یہ تو عمران خان کو اناڑی کہتے ہیں, بھی عمران خان اناڑی ہے, وہ 8,000 میں دے رہا تھا جیسے ہی انہوں نے حکومت سنبھالی تھی پی ڈی ایم نے, جیسے ہی انہوں نے 2022 میں حکومت سنبھالی تھی پی ڈی ایم نے. ان کا چاہیے تھا کہ یہ اناڑی ہے, یہ 8,000 میں بوری دے رہا ہے, ہم 5 میں دیتے ہیں, ہم 4 میں دیتے ہیں. انہوں نے 15 میں کر دی. یوریا کھاد جو بہت ضروری ہے, کھاد تو ڈی اے پی بھی بہت ضروری ہے لیکن یوریا بار بار استعمال کرنی پڑتی ہے. یوریا کھاد ان کو چاہیے تھا, اگر عمران خان 1,500 کی دے رہا ہے, ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اناڑی ہے, ہم کھلاڑی ہیں, ہم 40 سال کا تجربہ ہے ہمارے پاس, وہ 1,500 کی دے رہا تھا, ہم یوریا کھاد جو ہے وہ 1,000 کی دیں گے ایک بوری کاشتکار کو تاکہ پیداوار زیادہ ہو. لیکن انہوں نے وہ جو عمران خان 1,500 کی دے رہا تھا, انہوں نے 5,000 کی کر دی. دوسری بات یہ بھی چلو ذمہ دار برداشت کر لیتا ہے, عمران خان کے دور میں مکئی جو تھی وہ تقریباً 1 ایکڑ سے, چلو آپ 70 من لگا لیں, 70 من وہ عمران خان کے دور میں 4,000 سے اوپر ذمہ دار کی بک رہی تھی, 4,500 میں 5,000 میں بھی بکی ہے. یعنی کہ 3.5 لاکھ کا 1 ایکڑ ذمہ دار کے جو تھا اس کو پیسہ ان کی آ رہا تھا جیب میں. اب کیا ہو گیا؟ اب وہی 1,500 کی ہو گئی ہے. ذمہ دار کی جیب سے آنا کیا ہے, اس کی جیب سے لگ رہے ہیں, اس کو گھاٹا پڑ رہا ہے فی ایکڑ کے حساب سے. یہ کاشتکار ذہن میں رکھے جب مور لگانے لگے کہ یعنی کہ کسانوں کے لیے کس نے کیا کیا. کسان کارڈ کون متعارف کرا رہا تھا؟ ہیلتھ کارڈ کی طرح کسان کارڈ کون لے کے آ رہا تھا؟ جو ہمارے بچے کاشتکاروں کو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کو اسکالرشپ کون دے رہا تھا؟ یونیورسٹیوں کی فیسیں اسکالرشپ کون ادا کر رہا تھا؟ وہ اناڑی عمران خان کر رہا تھا یا یہ کر رہے تھے؟ میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد آج یہ ہے
کہ بالکل آپ نے میڈیا کی ان باتوں میں نہیں جانا کہ وہ بن گیا جی وزیر اعظم، اس کو بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ صرف ایک ایسے ہی ہوا کریٹ کرنے کی ہے. وزیر اعظم اس نے بنانا ہے جس کے ہاتھ میں مہر ہوگی. آپ جس نشان کے اوپر مہر لگائیں گے وہ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں ایک، کیونکہ ہم بحثیت قوم ہماری جو ہے وہ یادداشت بہت کمزور ہے. بحثیت قوم، میں اس لیے آپ کو ایک تازہ مثال دے دیتا ہوں. 2022 میں پنجاب کے الیکشن تھے. میاں شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ، اس کا باپ وزیر اعظم شہباز شریف، اور پی ٹی آئی جس کے اوپر مار تاڑ یہ وہ اس کی گاڑیاں توڑی جا رہی تھی، ان کے اوپر پرچے ہو رہے تھے، وہ سب کچھ ہو رہا تھا. پی ٹی آئی کے جو مین کینڈیڈیٹ تھے 20 جو ان سیٹوں سے الیکٹیبلز تھے، جیتے ہوئے تھے، وہ ادھر سے جن کو ہماری زبان میں لوٹا کہتے ہیں، لوٹا ہو کے وہ بھی چلے گا ادھر. یعنی کہ امیدوار بھی ان کے پکے بڑے کھلاڑی، حکومت بھی پنجاب میں ان کی، وفاق میں حکومت بھی ان کی، الیکشن کمیشن بھی ان کے انڈر، ایف آئی اے یعنی کہ نیب، سارے ادارے ان کے انڈر، پولیس، یعنی کہ حمزہ خود بیٹھا کہ خود اندازہ لگا لیں. اور 20 انتخابات سیٹوں پہ ہونے تھے ضمنی پہ. اس 20 نشستوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ حمزہ وزیر اعلیٰ رہے گا یا نہیں رہے گا. اور دوسری بڑی بات یہ بھی پتا تھا کہ جیسے ہی پی ٹی آئی ان سیٹوں میں جیتے گی اور حکومت بنائے گی وہ اسمبلیاں بھی توڑ دے گی. یہ بھی ان کو فائدہ تھا لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے کہ نہیں جی ہمیں ووٹ دے، ہم تو آپ کی خدمت کریں گے، انہوں نے تو اسمبلیاں توڑ دینی ہیں. عوام نے کیا کیا؟ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود، میڈیا کمپین کے باوجود، یعنی کہ آپ خود سوچیں جس کا باپ وزیر اعظم ہو، اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہو تو کتنا کچھ زور لگایا گیا ہوگا. آپ سوچیں تھوڑا سا اس سنیریو کو. ہوا کیا؟ عوام نکل آئی. پھر عوام نے کچھ نہیں دیکھے یہ سنیریو، یہ ہوا چل رہی ہے، یہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے، یہ کردار کشی کس کی ہو رہی ہے. عوام نکلی، عوام نے بلے پہ مورے لگائی، حکومت ختم. حکومت پی ٹی آئی کی بن گئی. 20 میں سے میرا خیال ہے 15-16 سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی. یہ تازہ مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بالکل یہ نہیں سوچنا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی مرضی کے بغیر کوئی وزیر اعظم نہیں بنا سکتا. ان کی جو خواہش ہے کہ سندھ سے جو ہے وہ آصف زرداری سیٹیں نکال لے گا، بلوچستان سے باپ پارٹی نکال لے گی، کچھ مولانا فضل الرحمان نکال لے گا، کے پی سے مولانا فضل الرحمان نکال لے گا، پرویز خٹک نکال لے گا، پنجاب سے عدم استحکام پارٹی جہانگیر ترین والے وہ نکال لیں گے، کوئی میاں صاحب نکال لیں گے، کوئی الیکٹیبل آزاد ہو جائیں گے. اس طرح ہم ساری کھچڑی اینڈ پہ اکٹھی کر کے جیسے پی ڈی ایم بنائی تھی اینڈ پہ اعلان کر دیں گے کہ جی یہ ملک کے مفاد کی خاطر ہم ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو گئے جیسے پی ڈی ایم میں ہوئے تھے. لیکن عوام کو سوچنا چاہیے یہ پہلے بھی اکٹھے ہوئے تھے. پہلے ہم ان کو 16 ماہ کے لیے لے کے آئے تھے اکٹھا کر کے. اس وقت انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اتنی مہنگائی ہوئی جتنی پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوئی؟ کیا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ڈالر اتنی سپیڈ سے اوپر گیا؟ کیا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کی برآمدات یعنی کہ ایکسپورٹ اتنی نیچے گری؟ یہی مین چیزیں ہوتی ہیں. کیا پی ڈی ایم کے دور میں جس طرح فصلوں کا کم ریٹ ہے پہلے کبھی ہوا؟ عوام گاؤں دیہات میں ہم رہنے والے ہیں، گاؤں دیہات کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ نہ بابا نہ، انہوں نے تو ہمارا 16 ماہ میں کباڑا کر دیا ہے، ہم ان کو 5 سال کیسے برداشت کریں گے. عوام نے اپنے مال مویشی بیچ بیچ کر بجلی کے بل ادا کیے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ووٹ استعمال کرنے کے پاس آپ کی طاقت آئے، آپ نے اس وقت جیسے آپ کے پاس مہر آئے آپ نے یہ باتیں ساری سوچنی ہے کہ پہلے بجلی کا بل کتنا تھا، گیس کا بل کتنا تھا، کھاد کتنی مہنگی تھی، آپ کی بجلی کتنی مہنگی تھی، آپ کا جو قانون لا اینڈ آرڈر ہے وہ پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے.
پہلے لاپتہ افراد کتنے تھے پورے پاکستان میں، اور ان 16 ماہ میں کتنے لاپتہ افراد ہوئے ہیں، یہ بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ وہ پتہ نہیں کون ہے جو لاپتہ ہو گئے، وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ مسلمان بھائی بھی ہیں اور پاکستانی بھائی بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ نے سوچنا ہے۔ اگر آپ ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، کل کو آپ کی باری بھی آئے گی، آپ بھی لاپتہ ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی چاہنے والا، آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں لوگ سوچ رہے تھے، قاضی صاحب نے، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے بڑی باتیں کرتے تھے، کیونکہ بلوچستان میں تو یہ عام تھا، وہ بلوچستان سے تھے، شاید وہ کریں گے، لیکن وہ بھی خاموش ہے۔ لیکن آپ بھی رہے خاموش، بات نہ کریں اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ بات بیچارہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنے کی اجازت ہوتی ہے آپ، لیکن ووٹ والے دن ضرور یہ خیال کریں، جب جیسے ہی مہر آپ کے پاس آئے ووٹ لگانے کی، آپ نے یہ بات سوچنی ہے جو میں نے آپ کو باتیں کہی ہیں کہ ہمارے ملک کا بٹھا کس نے بٹھایا ان دو سالوں میں، یہ آپ نے سوچنا ہے کہ ملک کو کس طرح لوٹا، کس طرح انہوں نے عدالتوں سے فیصلے لیے۔ عدالتیں بیچاری کیا کریں، آپ مجھے بتائیں، جب مدعی مکر جائے۔ اب ٹی ٹی کا مدعی کون تھا؟ ٹی ٹی کیس کا 16 ارب کا ایف آئی اے کا باس کون بن گیا؟ میاں شہباز شریف۔ یعنی کہ جو باس ہے اس کا ہی کیس ہے، تو پھر مدعی کدھر جائے گا؟ مدعی تو پھر جا کے عدالت میں بیان دے گا نا، نہیں جی ہمارا تو یہ ملزم نہیں ہے۔ نیب کا چیئرمین کس نے لگایا؟ میاں شہباز شریف نے۔ کیسز کس کے تھے؟ میاں نواز شریف کے۔ تو پھر جس کو بھائی نے اتنی عمدہ نوکری دی ہو، اتنی مراد دی ہو، اتنی اعلیٰ نوکری دی ہو، وہ اس کا احسان کبھی اس سے انکاری ہو سکتا ہے؟ جس نے اتنا بڑا احسان کیا ہے وہ اس کے بھائی کو سزا دے سکتا ہے؟ وہ تو عدالتوں میں جا کے کہے گا۔ عدالتوں کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی، عدالتوں نے ثبوت دیکھنے ہوتے ہیں۔ جب ادھر مدعی مکر جائے، مدعی ہی ادھر کہے کہ میں اس کو سزا نہیں دینا چاہتا، عدالت کیسے دے سکتی ہے؟ وہ مثال آپ نے سنی نہیں ہے، میاں بیوی راضی کی کرے گا قاضی۔ یعنی کہ ان باتوں کا آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ 75 سال کے ہو گئے ہیں، بڑی سمجھ آ گئی ہے ووٹر کو۔ کب تک آپ اس طرح یہ جی میری جٹ برادری ہے، یہ میری رائی برادری ہے، یہ میری چٹھا برادری ہے، یہ عوان، کب تک برادریوں کو ووٹ دیتے رہیں گے؟ اور یار ایک دفعہ پاکستان کو بھی ووٹ دے کے دیکھ لو، تاکہ پتہ چلے کہ عوام میں شعور آ گیا ہے۔ عوام کوئی برادری نہیں دیکھتی، کوئی بہن نہیں دیکھتا، کوئی بھائی نہیں دیکھتا، عوام صرف پاکستان کے لیے ووٹ کر رہا ہے۔ کیا ہم نعرے لگانے کے لیے ہیں پاکستان کے لیے، سب سے پہلے پاکستان، یہ وہ؟ اور یار نعرے لگا رہے ہو تو کم از کم ووٹ بھی پاکستان کے لیے کرو نا، جو بھی آپ سوچتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے صرف تصویر رکھی ہے، میں یہ نہیں کہتا جس کو ووٹ دیں آپ، اس کو دیں، اس کو دیں، اس کو دیں، لیکن میں کہتا ہوں آپ نے ان 5 سالوں میں آزما لیا ہے۔ ایک بندے نے 3.5 سال حکومت کی ہے، ایک نے آگے 2 سال حکومت کی ہے، سب نے مل کے۔ آپ صرف پیچھے نہ جائیں، ان 5 سالوں کا آپ تجزیہ کریں، بیٹھ کے 10 منٹ 15 منٹ ان میں دیکھیں کہ پہلے میرا بجلی کا بل کتنا آتا تھا، پہلے میرا راشن پہ خرچہ ایک ماہ میں کتنا ہوتا تھا، پہلے میرا گاڑی میں پٹرول، موٹر سائیکل میں پٹرول کتنا ایک ماہ کا ڈلتا تھا، پہلے میری کھاد کتنی مہنگی تھی، پہلے میری فصل کتنی اچھی ہوتی تھی، کتنی مہنگی ہوتی تھی، پہلے پاکستان کی جو رسپیکٹ دنیا میں کیا تھی، پہلے پاکستان جو تھا اس کے بارے میں دنیا کیا سوچتی تھی، اب کیا سوچتی ہے۔ اتنی سی بات ہے، آپ اس کو تجزیہ کریں، بیٹھیں اس کے اوپر، کسی کو نہ کہیں، خود جائیں، خود اپنا ووٹ جا کے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے ضمیر کے مطابق دے دیں، ووٹ مانگے بھی نہ۔ ہر ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر بندہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرے، یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اس بار پاکستان کو ووٹ دینا ہے، ہم نے برادری کو ووٹ نہیں دینا، ہم نے کسی عزیز کو ووٹ نہیں دینا، ہم نے پاکستان کو ووٹ دینا ہے۔ صرف آپ جو پاکستان کا سوچتا اس کو ووٹ دے، باقیوں کو چھٹی کرائیں، یہ پھر جائیں گے لندن۔ دیکھ لینا آپ، اگر عوام فیصلہ کر لے کہ ہم نے پاکستان کو ووٹ دینا ہے، ہم نے پچھلے 5 سال کی دیکھ کے ووٹ دینا ہے، ہماری زندگی کس طرح انہوں نے مشکل بنائی ہے، یہ بھی خیال رکھنا ہے آپ نے کہ ان کی جب 2 سال حکومت آئی ہے، کتنے پاکستانی نوجوان اور پاکستان کے لوگ یہ ملک چھوڑ کے گئے ہیں۔
یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. کیوں چھوڑ کے گئے ہیں؟ کیا جھوٹے پرچوں کی وجہ سے تو نہیں چھوڑ کے گئے؟ کیا اپنے کاروبار جو ادھر آتے ہیں کاروبار بند کر کے تباہ کر دیتے اس کی وجہ سے چھوڑ کے نہیں گئے؟ کیا اپنے بچوں کی زندگیوں کو خطرے محسوس کر کے چھوڑ کے تو نہیں گئے؟ جھوٹے مقدمات، جھوٹے پرچے اس ملک میں سب سے زیادہ جو وہ کیا کہتے ہیں بے برکتی ہے وہ ان کی وجہ سے. آپ نکالے تاریخ، پچھلے 15 سال میں کتنے پرچے ہوئے ہیں اور ان پی ڈی ایم کے 2 سالوں میں کتنے پرچے ہوئے ہیں. آپ نکالیں، آپ گوگل کریں، سب کچھ سامنے آ جائے گا. میرا آپ سے آج کا ویلا کی میری آپ سے گزارش ہے، میں آپ کی منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس دفعہ آپ نے بالکل تسلی کر کے سوچ کے، بالکل ٹی وی کے پیچھے نہیں لگنا، بالکل اخبارات کے پیچھے نہیں لگنا، جس کا ہوا ہے ہوتا جائے. یہ نہیں کہنا کہ یہ تو وزیر اعظم بن رہا ہے اس کو ووٹ دو دی چلو. آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ او بھائی آپ کے ووٹ سے آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ووٹ ایک کی قدر نہیں ہے. آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. سب سے آخر میں جب اکاؤنٹنگ ہوگی، اس پارٹی نے اتنے کروڑ ووٹ لیے، اس پارٹی نے اتنے لاکھ ووٹ لیے، اس جگہ پہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو جانیں. آپ بالکل 75 سال کے ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا سمجھدار ہوں گے؟ اب تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اپنا ووٹ پاکستان کے لیے کاسٹ کرو اس دفعہ. بس برادریوں کو ختم کرو، ووٹ ڈالو. پتہ چلے گا آپ کو، ووٹ والے دن شام کو ہی پتہ چل جائے گا کتنی فلائٹیں ادھر سے اڑتی ہیں. یہ پھر بھاگ جائیں گے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں. یہ پھر بیمار ہو جائیں گے، یہ پھر علاج کروانے جائیں گے باہر. اگر آپ ووٹ اپنے دماغ سے، اپنے ضمیر سے سوچ کے دیں گے، انشاءاللہ پاکستان زندہ باد.